ہے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ. بس اب اللہ حافظ یہیں سے چلیں بابا. اللہ حافظ. چلیں اللہ حافظ بابا. اب چلتے ہیں واپسی کے سفر پہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. جب بھی اللہ کے گھر میں آتا ہوں بہت سارے لوگوں کی یادیں آتی ہیں، دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں. اس قابل تو بالکل بھی میں نہیں ہوں، لیکن شکر ہے رب کا اور اس کا رحم ہے کہ وہ بار بار اپنے گھر میں آنے کا موقع دیتا ہے. اور ایک شخص جس سے میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کی یاد ہمیشہ مجھے یہاں آ کے آتی ہے اور بہت آتی ہے. اور مجھے نہیں پتا کیسے میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور آپ بھی آئیں اور اگر کبھی آپ فیل کریں کہ وہ ایکسپریشن نہیں بن رہے یا اس طرح کا رونا نہیں آ رہا، تو پھر جنید جمشید کی پڑھی ہوئی نعت، پڑھا ہوا کلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ کس طرح اس کی تعریف کروں، لیکن میں کچھ اس کو اس طرح کی آواز میری نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. اس طرح کی آواز تو نہیں لا سکتا میں، وہ تو وہی رہے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گی اور سب اس کو سنتے رہیں گے. لیکن آپ کو وہ لکھا ہوا ضرور سنا سکتا ہوں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے لیے لکھا ہو، اور آپ جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا اسے لگے گا یہاں آ کے کہ یہ اس کے دل کی آواز ہے، یہ اس کی اپنی ہی بات ہے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہے، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و نسیاں کی دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی. یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں،
زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و نسیاں کی دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر
بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ پاک جلد اپنے گھر میں بلانا. بس اب آخری لمحات ہیں, دل نہیں کرتا جانے کو, لیکن جانا تو آخر ہے نا. تو بس انشاءاللہ اللہ پاک تیرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو دوبارہ ہمیں جلد اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اور اپنی تمام ہماری عبادات کو قبول فرما. ان سب دوستوں کے حق میں, رشتہ داروں کے حق میں, اور اپنے والدین جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اپنے باقی بزرگوں کے حق میں جن کے لیے دعائیں کی, یا اللہ وہ سب دعاؤں کو قبولیت بخش دے.